قرآن کریم میں کیا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں نبی کی گھر والیوں کے لیے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیٹیوں، اے مسلمانوں کی عورتوں، جب تم گھروں سے باہر نکلو تو کس طرح نکلو؟ وہ جلباب عربی میں اس چادر کو بولتے ہیں جو چادر سر سے لے کے پیر تک مکمل طور پہ اس کو ڈھانپ لے، چھپا دے۔ اس طرح تم گھر سے باہر نکلنا، ایسا تم گھر سے باہر نہ نکل جانا بغیر پردے کے۔ پردے کا حکم نازل ہو گیا، اور آپ اندازہ لگائیے اس دور کے اندر کتنا پاکیزہ دور تھا وہ، اور کیسی ان کے خیالات پاکیزہ خیالات تھیں، پاکیزہ لوگ تھے۔ پاکیزہ لوگ، ان سے زیادہ پاکیزہ اس کائنات میں، ان سے زیادہ پاکیزہ لوگ کون ہوں گے؟ ازواج مطہرات، امت کی مائیں، ان سے زیادہ کوئی پاکیزہ کوئی ہے وجود کائنات کے اندر؟ یعنی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہماری روحانی مائیں ہیں۔ کوئی روحانی بیٹا اپنی روحانی ماں کے بارے میں کوئی غلط تصور لا سکتا ہے؟ ماں کے لیے کوئی برا تصور دماغ میں آ سکتا ہے؟ کوئی وہم و خیال میں 1400 صدیاں آج بیت چکی ہیں، 1400 صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی کسی کی روحانی بیٹے کے دل میں اپنی روحانی ماں کے لیے کوئی ذرہ سا بھی کوئی خیال نہیں آئے گا برائی کا۔ لیکن وہ دور ہے، وہ زمانہ ہے جب وحی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس وقت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں صحابہ کرام سے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ جب تم سوال کرو، جب تمہیں کوئی چیز ان سے لینی ہو، امت کی جو مائیں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کو آدھا علم ملا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس امت کو جو علم ملا ہے نا، اس علم کا آدھا اماں عائشہ سے ملا ہے۔ اس امت کی فقیہہ تھی، فقیہہ۔ صحابہ اکرام جاتے تھے، بڑے بڑے مسائل پوچھا کرتے تھے، پردے کے پیچھے سے علم کی باتیں پوچھا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم میں کیا حکم دیا؟ سورۃ الاحزاب میں وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ جب تم امت کی ماؤں سے، اپنی ماں سے کوئی چیز مانگنے جاؤ یا کسی چیز کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے بات کرنا۔ آپ بتائیے وہ لوگ کتنے پاکیزہ ہیں، صحابہ اکرام جن کی پاکیزگی، جن کی طہارت، جن کے تقوی کو خود قرآن نے بیان کر دیا۔ وہ مائیں کتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں امت کی، تو ان کو جب یہ حکم دیا جا رہا ہے تو آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا حال ہے؟ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ کیا وہ لوگ ایسے تھے جب ان کو حکم دیا تھا کہ ان کے دل میں برائی کے خیال آ سکتا تھا؟ کیا ان کے دل میں اپنی ماؤں کے لیے برائی کے خیال آ سکتا تھا؟ جب ان کے دل میں اپنی ماؤں کے لیے برائی کے خیال نہیں آ سکتا تھا، وہ زمانہ اتنا پاکیزہ تھا، سوچ اور خیالات کے اندر اتنی طہارت تھی، جب وہاں اس چیز کا تصور بھی نہیں تھا، تو آج ہمارا معاشرہ، کیا ہم ان سے اچھے ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ کیا ہمارے خیالات ان سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ کیا تقوی و طہارت میں ہم ان سے آگے ہیں؟ کیا قرآن کریم کی یہ آیات ہمارے لیے نہیں ہیں؟ کیا قرآن کریم کی یہ احکامات ہمارے لیے نہیں ہیں؟ یہ صرف 1400 سال پہلے صحابہ اکرام کے لیے تھی؟ کیا یہ امت کی ماؤں کے لیے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تھی؟ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو دقیہ نوشی ہے، رجعت پسندی ہے، اور یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے۔